اداروں کے خلاف بیان دینے پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کی ضمانت مسترد کر دی گئی۔ اسلام ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے جج ظفر اقبال نے بغاوت کے مقدمے میں نامزد شہباز گل کی ضمانت کی درخواست مسترد کی۔ عدالت نے گزشتہ روز درخواست پر فریقین کے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ پی ٹی آئی رہنما شہباز گل پر اداروں میں بغاوت پر اکسانے کا الزام ہے، جبکہ وہ جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل میں قید ہیں۔ گزشتہ روز سماعت کے دوران شہباز گل کے وکیل نے عدالت کو بتایا تھا کہ بیان سے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے تو شہباز گل معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں۔ دوران سماعت شہباز گل کے وکیل برہان معظم نے عدالت سے ریکارڈ دیکھنے کی اجازت طلب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جاننا چاہتے ہیں ہمارے خلاف کیا شہادت ہے، جس پر عدالت نے پولیس کو حکم دیا کہ ملزم کے خلاف ریکارڈ وکیل کو دکھایا جائے۔ سندھ میں ہر گزرتا دن سیلاب متاثرین کے لیے مشکل تر۔ سیلاب سے مزید 54 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ہلاکتوں کی تعداد 400 سے زائد ہو گئی۔ جیکب آباد میں بارش تو رک گئی، لیکن صفائی نہ ہونے سے سرکاری کیمپوں میں بیماریاں پھوٹ پڑیں۔ بوڑھے، بچے، خواتین سب پیٹ کی بیماریوں کا شکار ہیں۔ اب تک نہ ان کے پاس کوئی ڈاکٹر پہنچا ہے، نہ ہی کسی مریض کو دوا دی گئی ہے۔ ایئر نیوز کے نمائندے محمد موسیٰ بلوچ ایک سرکاری اسکول میں قائم کیمپ میں موجود ہیں، ان سے کیمپ کا احوال جانیں گے۔ جی محمد موسیٰ۔ حالیہ طوفانی بارشوں کے دوران انتظامیہ کی جانب سے بارش متاثرین کو ریلیف کیمپ میں منتقل تو کر دیا گیا ہے، لیکن 15 روز گزر جانے کے باوجود مختلف بیماریاں پھوٹ پڑی ہیں۔ بچے، خواتین، مرد مختلف بیماریوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں شہر کے حقباؤ محلہ میں، اور کچھ خواتین بچے میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ گوری بھی خدا واسطے نہ تو ملے جو بارن کے ویجو 15 ڈی تھیا تر پیا نہیں ہے بار کو بھی ڈاکٹر سان رات ڈی بخار ہتے الٹی دست جدا بخار جدا ڈی رات ایک بخار الٹی بھی کرے تس الٹی دست تے ہوتس۔ جی، متاثرہ خواتین کی گفتگو آپ نے سنی۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے بچے مختلف بیماریوں کا شکار ہیں۔ 15 روز گزر جانے کے باوجود یہاں پر کوئی بھی ڈاکٹرز پر مشتمل ٹیم ان کے بچوں اور ان کے علاج معالج کے لیے یہاں پر نہیں پہنچی۔ ادھر ٹنڈو محمد خان کے دیہات میں سیلاب متاثرین اب بھی قومی شاہراہ پر بے یارو مددگار بیٹھے ہوئے ہیں۔ حکومت کی جانب سے کسی کو کوئی ریلیف نہیں ملا۔ وہاں کی کیا صورتحال ہے، بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے ذیشان خاص خیلی۔ اس وقت ہم ٹنڈو محمد خان حیدرآباد کی قومی شاہراہ پر موجود ہیں۔ بارش متاثرین اس سڑک پر کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے اب تک ان کے لیے کوئی بھی ریلیف فراہم نہیں کیا گیا۔ غذا کی قلت ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں۔ مدد کسی نے نہیں کی، کوئی سن ہی نہیں رہا ہے۔ کب سے یہاں پر ہے سڑک پر؟ ہمیں بہت ٹائم ہے، جب برسات ہے، جب بارش آئی تھی اسی دن سے ہم سڑک پہ پڑے ہوئے تھے۔ ہمارے گھر پر سارے گر گئے ہیں، کوئی دینے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔ بس ایسے آتے ہیں، سنا کے تھاری چلی جاتے ہیں۔ بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں اور بڑے گھر کے جو افراد ہیں پورا علاقہ زیر آب ہے، تو اس کی وجہ سے وہ یہیں پر بیٹھے ہیں اور حکومتی ریلیف کے منتظر ہیں۔ جی، نوشہر و فیروز کے علاقے کنڈیارو کے دیہات میں اب بھی 8 فٹ تک بارش کا پانی جمع ہے۔ نکاسی آب نہ ہونے سے 80% مکانات تباہ ہو گئے ہیں۔ زمینی رابطہ منقطع ہے۔ لوگ کشتی پر 4 کلومیٹر کا سفر کر رہے ہیں۔ مزید جانیں گے منور حسین منور سے۔ جی منور۔ جی بالکل، برساتیں ختم ہو گئی پر تاحال ضلع نوشہر فیروز کے گاؤں اور شہروں سے پانی نکالا نہ جا سکا۔ دیہاتوں میں پانی موجود ہونے کے باعث علاقہ مکینوں کو آنے جانے میں شدید دشواری کا سامنا ہے۔ ہم اس وقت موجود ہیں کنڈیارو کے قریب گاؤں ڈوڈاہ میں۔ لوگ آنے جانے کے لیے کشتیوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ یہاں پہ تقریباً 80% جو گھر ہیں وہ تمام کے تمام گر چکے ہیں، اور ان میں جتنے لوگ ہیں ان میں 80% لوگ اپنے قومی شاہراہ پر آ کر گزر بسر کر رہے ہیں۔ یہاں علاقہ مکینوں سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ ہمارے گھروں کو خالی دیکھ کر قربہ جوار کے جو لوگ ہیں وہ چوریوں کے لیے وہاں پر آ رہے ہیں، جس کے بعد ہمیں اپنے گھروں میں لوگوں کو چھوڑنے کے لیے کشتی کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ علاقہ مکینوں نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر سرکاری مشینری بھیج کر علاقے سے پانی نکالا جائے۔ جی، کوہلو میں سیلاب نے دونوں پاؤں سے معذور ابراہیم کی موٹر سائیکل ورک شاپ کو بھی شدید متاثر کیا ہے۔ ابراہیم کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل ہو گیا ہے۔ طاہر مری رپورٹ کریں گے۔ ہرنائی کا ملک بھر سے زمینی رابطہ 10 دن سے منقطع۔ ہرنائی کوئٹہ روڈ پر 2 بڑے پل سیلاب میں بہہ گئے۔ ہرنائی کوئٹہ شاہراہ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث چھپر ریفٹ کے مقام پر بیٹھ گئی۔ ہرنائی پنجاب قومی شاہراہ مختلف مقامات پر سیلاب میں بہہ گئی۔ ہرنائی تا 22 میل شاہراہ پر لینڈ سلائیڈنگ کے باعث بڑے بڑے پتھر گرے ہوئے ہیں۔ محکمہ CNW کو مشینری نہ ہونے کی وجہ سے ٹریفک بحال کرانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ زمینی رابطہ منقطع ہونے پر ضلع میں اشیاء خورنوش کی قلت پیدا ہو گئی۔ عوام نے حکومت سے شاہراہوں کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔
दरियाए सिंध में कोट मिठन के मकाम से बड़ा आबी रैला गुजर रहा है। दर्जनों देहात और हजारों एकड़ पर फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। आशिक फरीद वहां से हमें रिपोर्ट करेंगे। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोट मिठन दरियाए सिंध के मकाम पर। यहाँ पर जो सैलाबी बड़ा रेला है यहाँ से गुजर रहा है। 8 लाख क्यूसेक का जो सैलाबी रेला है पीछे से दर्जनों देहातों को ज़ेर आब लाते हुए, लोगों के मकानात सफाई हस्ती से मिटाते हुए यहाँ पर पहुंचा है। अब इस वक्त शहीद बेनज़ीर ब्रिज की जो रोड है पानी उसको टकरा चुका है। आप ये देख सकते हैं कि वो सड़क है और पानी इसको बिल्कुल लग रहा है। हम आपको यह बताते चलें कि लोग यहाँ पर जो अपनी मदद आपके तहत सड़क के किनारों पर पहुंच रहे हैं, लोग फ्लड बंदों पर आ रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करके वहाँ पर पहुंचे हैं, बेयारो मददगार पड़े हैं। यहाँ पर जो जिले इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म के कोई इकदामात ना किए गए हैं। ऐलानात तो कराए गए कि बस्तियाँ खाली कर दें, पर अमली इकदामात ना देखने में आए हैं। जी, उच्च शरीफ में सैलाब से मुतासरा इलाकों में पानी की सतह तो कम हो रही है, लेकिन बच्चों में डायरिया और गैस्ट्रो समेत दीगर वबाई अमराज फैलते जा रहे हैं। मवेशी भी बीमारियों का शिकार हैं। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात का अहवाल जानेंगे अदनान ज़हूर सईदी से। जी अदनान। जी, इस वक्त मौजूद हूँ उच्च शरीफ के नवाही इलाके मौजा कच्ची शिकरानी में, जहाँ सैलाब का पानी तो कम हो चुका है, लेकिन जाते ही वबाई अमराज फैला गया है। बच्चों में गैस्ट्रो और दीगर बीमारियां फैल चुकी हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत प्राइवेट क्लिनिक से इलाज कराने पर मजबूर हैं। हमारे बाल बच्चे और मवेशी सख्त तरीन बीमार हैं। हुकूमत की तरफ से कोई भी मददगार नहीं निकला। हम अपनी मदद के तहत सब कुछ कर रहे हैं। जी, इनका कहना था कि सैलाब की वजह से पहले भी हमारे घर टूट चुके हैं, फसलें तबाह हो चुकी हैं। पहले हमारी तरफ हुकूमत की जानब से कोई इमदाद हमें नहीं मिली गई। अभी हम जानवर का भी इलाज अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं और बच्चों का भी इलाज अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। महकमा लाइफ स्टॉक और महकमा हेल्थ की जानब से इधर कैंप लगाए दें ताकि हमारे बच्चों और जानवरों का इलाज हो सके। पाकिस्तान में बदतरीन सैलाब से मुतासिर अफराद कैंप्स की जिंदगी तर्क करके अपने घरों को लौटना शुरू हो गए हैं, लेकिन घर वापस जाने की खुशी अब मायूसी में तब्दील होती जा रही है। कलाम में सैलाब की वजह से वाहिद पावर हाउस को भी शदीद नुकसान पहुंचा। 80,000 की आबादी में 6 दिन से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। लोग परेशान हैं। शहजाद आलम से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी शहजाद। जी बिल्कुल मौजूद हूँ सैलाब के तबाहकारियों से मुतासिरा और उजड़े हुए कालाम के एक गांव पालेर में, जिसको सैलाबी रेला तकरीबन यहाँ के 30 घरों को अपने साथ बहा के ले गया है। इसके साथ जो सामने दिखाई दे रहा है ये पालेर का वही इलाका है जो गुज़िश्ता सैलाब के रेले में बह चुका है। इसके साथ तकरीबन 1 किलोमीटर रोड जो कि बालाई इलाकों की तरफ जा रहा था, उत्तरोड़ की तरफ, वो रोड भी साथ बहा के ले गए। और इस वक्त बारिशों का सिलसिला जारी और जो मुतासिरीन है, जो जिनके घर तबाह हुए हैं, वो इस तरह खुले आसमान तले यहाँ पर मौजूद है। आप लोगों को किन मुश्किलात का? सबसे पहले रोए टीम का सब भाइयों को शुक्रिया अदा करूँ कि इतने कलील वक्त में हमारे साथ आके हमारे हाल पुरसान किया। हम आपके शुक्रगुजार हैं। मुश्किलात है कि ये डैमेज जो हुए और भी डैमेज हुए, अभी यानी राशन नहीं है लोगों के पास, यानी कुछ भी नहीं है। मैंने क्या कहा, अपने कपड़े से निकले हुए हैं, सारे के सारे बह गए हैं। तो ये जरूरियात, रोजमर्रा की जरूरियात, खाना पीना कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल, मुतासिरीन कालाम पालेर के इलाके के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर खुले आसमान तले इस वक्त खड़े, और उनका कहना है कि उनके जो खवातीन है, जो बच्चे हैं, उनको अपने रिश्तेदारों के घर मुंतकिल किया गया है। न इनके पास राशन है न कुछ और है। तो सूबाई हुकूमत और खासकर जिले इंतजामिया से वो अपील कर रहे हैं कि इस इलाकों की तरफ भी तवज्जो दी जाए ताकि इनकी मुश्किलात में कमी आ सके। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आज स्वात का दौरा करेंगे। आर्मी चीफ को सैलाब मुतासरा इलाकों में जारी इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। दूसरी जानिब मुल्क भर में पाक आर्मी की इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। हेलीकॉप्टरों की 82 परवाजें, 27 परवाजों में 316 मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुतासरीन को 23.75 टन इमदादी सामान और राशन तकसीम किए गए। 51 मेडिकल कैंप्स में 33,025 मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को कुमराट, कालाम और गिरदोनवाह से मुतासरीन की मुंतकली पर भी आगाह किया जाएगा। पाक फौज की जानिब से गुज़श्ता 24 घंटों में सैलाब मुतासरीन में 3,540 राशन बैग और 250 टेंट तकसीम किए गए। आर्मी एयर डिफेंस कमांड में कोऑर्डिनेशन सेंटर इमदादी कामों को देख रहा है।
پاک فوج نے احتیاط کی وصولی کے لیے 217 پوائنٹس قائم کر دیے ہیں۔ فوج کے مراکز میں 122.87 ٹن آٹا، دالیں، چینی اور دیگر اشیاء سمیت 5.9 ٹن خیمے، لحاف، کپڑے اور دیگر سامان اکٹھا کیا گیا۔ 0.15 ٹن کی ادویات بھی جمع کی گئیں۔ پاک فضائیہ کے خیبر پختونخوا میں ریسکیو آپریشنز جاری ہیں۔ تازہ ترین صورتحال کیا ہے جانیں گے ہمارے نمائندے لیک الرحمان سے۔ لیک الرحمان، آگاہ کیجیے۔ جی، پاک فضائیہ کی جانب سے بلوچستان، سندھ اور جنوبی پنجاب میں سیلاب کے حوالے سے ریلیف آپریشن کو وسعت دیتے ہوئے خیبر پختونخوا میں بھی اسے بتایا گیا ہے۔ گاؤں ہے خیبر پختونخوا کے کیچی اور نشیرہ کلا، جہاں سے 800 افراد کو ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ اس کے علاوہ رسال پور میں فیلڈ کیمپ قائم کیے گئے ہیں، جہاں 1400 افراد کو رکھا گیا ہے۔ انہیں مفت طبی علاج، کھانا اور رہائش فراہم کی جا رہی ہے۔ وادی نلسر میں پاک فضائیہ کی جانب سے مفت راشن اور طبی امداد کی کیمپ بھی قائم کر دیے گئے ہیں۔ ڈپٹی چیف آف ایئر اسٹاف ایڈمنسٹریشن ایئر مارشل حامد راشد رنداوا اور دیگر اعلیٰ حکام نے فضائی جائزے لیے ہیں مختلف متاثرہ علاقوں کا۔ اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 13,960 پکے ہوئے کھانے کے پیکٹ، 924 راشن پیک جن میں بنیادی اشیاء شامل ہیں اور اجناس شامل ہیں، لوگوں میں تقسیم کی گئی ہیں۔ اسی طرح فیلڈ ہسپتالوں میں میڈیکل ٹیموں نے 804 مریضوں کا مفت علاج اور ادویات فراہم کی ہیں۔ پاک فضائیہ کی جانب سے ایمرجنسی رسپانس ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں جا کر اپنا بڑھ چڑھ کر کردار ادا کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے لیک الرحمان، بہت شکریہ آپ کا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا سیلاب متاثرین کے لیے بڑا اقدام۔ فنڈ ریزنگ کے لیے ٹیلی تھون، پاکستانیوں اور اوورسیز پاکستانیوں نے دل کھول کر احتیاط کا اعلان کیا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان انضمام الحق، پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان، سٹار شان گلوکار سلمان، اداکارہ شہناز شیخ، عتیقہ اوڈو اور دیگر اہم شخصیات بھی ٹیلی تھون کا حصہ بنے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کہا، ملک میں سیلاب نے تباہی پھیلا دی ہے، ہم وطن مشکل میں ہیں، متاثرین کی بھرپور مدد کریں گے۔ بلتستان سے لے کے سندھ سب سے زیادہ متاثر ہے، ساری قوم کو ہم اس میں شامل کریں، قوم مل کے اس امتحان کا سامنا کرے۔ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ 1000 ارب روپے سے زیادہ نقصان ہو چکا ہے، 1000 سے اوپر لوگوں کی اموات ہو چکی ہے۔ جو ملک کو نقصان پہنچا، یہ کوئی حکومت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ صرف ایک قوم مل کے اس کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ پیسہ اکٹھا ہوگا، یہ سارے پاکستان میں خرچ ہوگا، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج میں ساری قوم کے سامنے کہ میں انشاءاللہ بھرپور طریقے سے اور سب سے زیادہ میں اس فلڈ ریلیف کے اندر کام کروں گا، لیکن ساتھ ساتھ میں اسی زور سے اپنی جو حقیقی آزادی کی میری تحریک ہے اسی زور سے اس پہ کام کروں گا۔ میری جو تحریک ہے حقیقی آزادی کی، وہ میرے ملک کے لیے، اس قوم کو آزاد کرنے کے لیے، نہ وہ رکے گی اور انشاءاللہ نہ یہ جو فلڈ کے اوپر میں کام کروں گا نہ وہ رکے گا۔ اور یہ ہے وقت ہمارا ساری قوم کو اکٹھا کرنے کا۔ میں ساری قوم کو کہتا ہوں کہ ہم مل کے لڑیں گے اس کے لیے، لیکن ساری قوم نے مل کے لڑنا ہے یہ حقیقی آزادی کے لیے، نہیں تو یہ ہمیں غلام بنانا چاہتے ہیں، چوروں پر مسلط کر دیا اور کہے جی اب ان کو آپ ایکسیپٹ کر لیں۔ یہ کبھی میں کبھی کروں گا، نہ میں چاہتا ہوں میری قوم کبھی کرے، اور اس کی آڑ نہ لیں کہ سیلاب آئے ہوئے ہیں تو اس لیے ہم چپ کر کے ان کی غلامی قبول کر لیں، یہ نہیں ہونے لگا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے سیلاب زدگان کے لیے ٹیلی تھون پر پاکستانیوں نے احتیاط کے انبار لگا دیے، 5 ارب روپے سے زیادہ کے احتیاط دیے گئے۔ اے آر وائی نیٹ ورک ہمیشہ پاکستان کی خدمت میں پیش ہوتا ہے۔ اے آر وائی نیٹ ورک کے صدر اور سی ای او سلمان اقبال نے 3 کروڑ روپے عطیے کا اعلان کیا۔ عمران خان نے اس اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ جیسے حقیقی آزادی کی تحریک چلا رہا ہوں، ویسے ہی اے آر وائی کی بحالی کے لیے کام کروں گا۔ ایک فاشسٹ حکومت آزادی اظہار رائے کو دبا رہی ہے، میڈیا ہاؤسز کو دھمکی دی جاتی ہے کہ عمران خان کو کوریج نہ دو۔ عمران خان نے کہا کہ حقیقی آزادی کی تحریک بھی جاری رہے گی اور سیلاب متاثرین کی مدد بھی کریں گے۔ نشریات کو تو بند کیا ہوا ہے، لیکن ان کے جو خدمت کا انسانی جذبے سے سرشار ان کے جو سی ای او ہیں سلمان اقبال، انہوں نے اناؤنس کیا ہے، پریزیڈنٹ سلمان اقبال صاحب نے 3 کروڑ روپیہ اے آر وائی فیملی کی طرف سے اس فنڈ کے لیے۔ سلمان آپ کا بہت بہت شکریہ، اور میں یہ اپولوجائز کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہماری حکومت نے جو آپ کی نشریات بند کی ہے، یہ ساری قوم کے لیے
یہ ایک لمحہ فکر ہے. جی جاوید انور صاحب. مشکل وقت میں اپنی مرحوم والدہ اور مرحوم نانا نانی کی طرف سے 22 کروڑ روپے کمٹ کر رہا ہوں. Amir Khan here. Imran bhai, how are you? Keeping well? Imran, it's lovely to see that you're doing great work as always, and I want to donate 5 million rupees now, and inshallah every week we will keep donating 5 million towards your amazing work that you are doing. عامر خان باکسر ہیں جی، یہ تو پاکستانی باکسر جو عامر خان. اچھا یہ عامر نے جی تو کہہ رہے ہیں کہ 5 ملین ابھی. He says, how are you عمران بھائی؟ ہاں میں نے عامر پہچانے نہیں کیونکہ وہ آواز تھوڑی کم آ رہی تھی. بہت بہت شکریہ عامر. تو ہمارا پروگرام تھا عمرے پہ جانے کا، تو وائس میری نے کہا کہ نہیں عمرہ تو سنت ہے، تو یہ جو ذمہ داری آپ پڑی ہم پہ یہ فرض ہے. 1 ملین روپیز یہ ڈونیٹ کر رہا ہوں. میں عاشق بن راشد بات کر رہا ہوں. میں راولپنڈی میں رہتا ہوں. میری ایج 12 ایئرز اولڈ ہے. میں اپنی پاکٹ منی سے 10,000 روپیز ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں. میں علی امین ظفور بات کر رہا ہوں. میں عمران خان صاحب کے اس جو مقصد ہے اس کے لیے 1 کروڑ روپے کا اعلان کرتا ہوں. ارشد دیکھیں ہمیں فورن فنڈنگ کی ضرورت ہے. 5 کروڑ کا ماشاءاللہ 5 کروڑ. میں اپنی طرف سے اپنی جیب سے 3 کروڑ روپے کا اعلان بھی کرتا ہوں. مائی فیملی جی، جو میرے بچوں کا سیونگ اکاؤنٹ وٹ ایور، میری طرف سے 1 ملین روپے. میں انجو مسعد بات کر رہی ہوں، وائف آف عدنان اسد فرام فلوریڈا. آئی وانٹ ٹو ڈونیٹ $100,000 فار دس فلڈ ریلیف. میں 10 لاکھ کا اعلان کر رہا ہوں اور میں انتظار کروں گا کہ مجھے دھمکی ملتی ہے کہ ود ان نو ٹائم 500 کروڑ سے زیادہ یہاں پہ پلیجز جو ہیں وہ ہو چکی ہیں آج کے ٹیلی تھون میں. پی ٹی آئی رہنما اسد عمر نے کامیاب ٹیلی تھون پر ٹویٹ کر دیا، لکھا ساری قوم کے سامنے 2.5 گھنٹوں میں اربوں روپے جمع کر لیے. اس شخص کو کسی ممنوعہ فنڈنگ کی ضرورت نظر آتی ہے؟ اس نظام کو الٹا نہ سکے تو یہ ناکامی پاکستان کا المیہ ہوگی. پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری نے ٹویٹ کر دیا، لکھا تحریک انصاف نظام سے نبرد آزما ہے، بدترین میڈیا سینسرشپ ہے. عمران خان کو ختم کرنے کے لیے اربوں ڈالر کے وسائل پھونکے جا رہے ہیں، لیکن عوام کے دل ان سے نہیں موڑے جا رہے. فسطائیت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. متاثرین سیلاب کی بحالی کے لیے عالمی برادری بھی پاکستان کی مدد میں پیش ہے. ترکی، متحدہ عرب امارات، چین اور جاپان کی جانب سے امدادی سامان کراچی پہنچ گیا. کینیڈا نے $5 ملین جبکہ آسٹریلیا نے $2 ملین دینے کا اعلان کیا. پاکستانی عوام خصوصاً ہمارے اوورسیز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے ٹویٹ میں لکھا کہ پاکستانی عوام نے گزشتہ رات دل کھول کر عطیہ کیا. ٹیلی تھون کے 3 گھنٹے میں لوگوں نے 5 ارب روپے دینے کا اعلان کیا. تو یہ ٹویٹ سامنے آیا ہے جس کو اپنی ٹی وی اسکرین پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جنہوں نے گزشتہ روز تقریباً 3 گھنٹے کی ٹیلی تھون کی تھی اور اس میں عطیات جمع کیے تھے سیلاب زدگان کے لیے. تو ٹویٹ میں لکھا عمران خان نے پاکستانی عوام نے گزشتہ رات دل کھول کر عطیہ کیا اور انہوں نے شکریہ ادا کیا. مشکل میں گھرے پاکستانیوں کی مدد کے لیے ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک نے ایک بار پھر کمر کس لی. سیلاب زدگان کی مدد کے لیے آج شام 4 سے 7 بجے تک لائیو ٹیلی تھون ہوگی. ٹیلی تھون ورلڈ میمن آرگنائزیشن، احساس ٹرسٹ اور خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کے ساتھ ہوگی. جمع ہونے والے فنڈز کے ساتھ کئی زندگیوں کو ملے گی نئی شروعات. اس کار خیر میں بڑھ چڑھ IMF کی جانب سے پاکستان کو قرض دینے کی منظوری. انٹر بینک میں ڈالر $2.18 سستا ہو کر $219.74 پر پہنچ گیا. بینکس امپورٹرز کو ڈالر $220.29 میں فروخت کر رہے ہیں. اوپن مارکیٹ میں ڈالر $3 سستا ہو کر $225 سے $227 تک میں فروخت ہو رہا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ IMF کے بعد دوست ملکوں سے قرض کی فراہمی کے بعد انٹر بینک میں ڈالر کی آمد میں اضافہ ہو جائے گا. پاکستان کی معیشت کو چیلنجز درپیش ہیں. IMF نے اپنے اعلامیے میں کہا ہے کہ پاکستان میں توانائی کے حوالے سے پاکستان کو توانائی کے نقصانات کم کرنا ہوں گے اور ٹیکس آمدنی بڑھانا ہوگی. رواں مالی سال میں پاکستان کی معاشی شرح نمو 3.5% جبکہ مہنگائی کی شرح
19.9% رہنے کی توقع ہے۔ محصولات اور توانائی کے نرخوں میں طے شدہ اضافے پر عمل کرنا ضروری ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں IMF پروگرام کی بحالی ہماری معیشت کے لیے اہم ہے، لیکن صرف یہ پروگرام ہی غیر مستحکم معیشت کی بحالی کے لیے کافی نہیں ہے۔ IMF پروگرام ہماری معیشت کو نئی سمت دینے کا ایک راستہ ہے۔ ملک کو خود کفیل بنانے کے لیے ہمیں سخت محنت کرنا ہوگی۔ پاکستان کو معاشی بحران سے نکالنا صرف بنیادی اصلاحات سے ہی ممکن ہے۔ IMF کا قرضہ منظور ہوا ہے، کوئی جیک پاٹ نہیں لگا۔ سابق وفاقی وزیر شیخ رشید احمد کہتے ہیں 20 سے زائد بار لیے گئے قرض پر وزراء شادیانے بجا رہے ہیں۔ تمام قرض قوم نے واپس کرنا ہے۔ پانی کا ریلا گزرنے کے بعد عوام کا ریلا سڑکوں پر آئے گا۔ کروڑوں افراد کی بقا کی جنگ میں سیاستدان ابھی بھی دستوں گرفتار ہیں۔ ستمبر گر ہوگا۔ PTI رہنما شوکت ترین پنجاب اور KP کے صوبائی وزراء سے کی گئی بات چیت پر قائم۔ پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو کرتے ہوئے کہا KP نے وفاق کو خط لکھا ہے، IMF کو نہیں۔ پنجاب کے وزیر خزانہ نے بھی خط لکھا ہے، لیکن اسے ہم نے روک دیا ہے۔ محسن لغاری سے کہا اب خط بھیجنے کی ضرورت نہیں، ہمارا پیغام وفاقی حکومت تک پہنچ گیا جو ہمارا مقصد تھا۔ مفتاح جھوٹے الزام نہ لگائیں، IMF کو خط بھیجنے کی بات ثابت کریں ورنہ مستعفی ہو جائیں۔ ہماری آپس میں کانورسیشن وہ صحیح تھی اور یہ ہم کہتے رہیں گے، ہمیں جدھر سے ملک دشمن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے IMF کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی۔ ارے بھائی نہیں، تیمور کا تو ایک ایشو ہے کہ انہوں نے کوئی آپ کو کہا ہوا تھا کہ آپ نے بجٹ میں ان کے جو چیزیں ان کو دینی تھی وہ نہیں تھی۔ 2 مہینے سے آپ ڈھونڈ رہے تھے اور آپ مل نہیں رہے تھے۔ ادھر بھی بہت تباہی کی اپنا فیڈرل گورنمنٹ کو کہیں کہ آپ ذرا دیکھ لیں جو آپ نے کمٹمنٹ کی نہیں ہے سرپلس کی جو صوبوں نے وہ شاید پوری نہ ہو سکے۔ اور یہیں تک بات رہی KP نے بھی جو خط ہے وہ IMF کو نہیں دیا۔ تیمور جھگڑا نے چیلنج کیا اس نے مفتاح اسماعیل کو، بتائیں کہ ہم نے خط اگر ان کا سال میں ہم نے IMF کو لکھا ہے، پروو کریں، اگر پروو نہیں کر سکتے تو ریزائن کریں۔ محسن لغاری کے ساتھ میری گفتگو ہوئی اور میں نے کہا نہیں یہ خط لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہماری کنسرن تھی وہ KP نے اپنا ایک موقف دے کے فیڈرل گورنمنٹ کو دے دیا، ہوپ فلی وہ اس کے اوپر عمل کریں گے۔ یہ بھی مجھے پتا چل گیا تھا کہ مفتاح اسماعیل کی تیمور جھگڑا سے بات بھی ہو چکی ہے اور انہوں نے کہا تھا ہم پیر کو مل کے ہم اس کو بیسکلی سنبھال لیں۔ لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی نے آڈیو لیکس کو معاشی عدم استحکام پیدا کرنے کی سازش کا ثبوت قرار دے دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ٹولہ 4 ماہ سے جاری محنت کو برباد کرنے کی سازش کر رہا تھا۔ خط کا صرف ایک مقصد تھا کہ IMF پروگرام منظور نہ ہو سکے۔ یہ ملکی معیشت کو تباہ کر کے عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کی گھناؤنی سازش تھی۔ افسوس اس میں شوکت ترین جیسے لوگ ملوث ہیں جنہیں پاکستان نے بہت کچھ دیا، لیکن ان سازشی کرداروں کو جواب دینا ہوگا۔ عوام کو بتانا ہوگا انہوں نے اقتدار میں کیا 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 اور باہر کیا کر رہے ہیں۔ عمران خان توہین عدالت کیس کی سماعت سے 1 روز قبل ضابطہ اخلاق جاری۔ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے سماعت کے دوران ضابطہ اخلاق کا سرکولر جاری کر دیا۔ سرکولر کے مطابق کورٹ روم نمبر 1 میں انٹری رجسٹرار آفس کے جاری کردہ پاس سے مشروط ہوگی۔ 15 کورٹ رپورٹرز کو کمرہ عدالت میں موجودگی کی اجازت ہوگی۔ ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ بار کے 5 وکلا اور عمران خان کی لیگل ٹیم کے 15 وکلا کمرہ عدالت میں موجود ہو سکیں گے۔ اٹارنی جنرل آفس اور ایڈوکیٹ جنرل آفس سے 15 لا افسران کو بھی عدالت میں موجودگی کی اجازت ہوگی۔ سرکولر میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کی لیگل ٹیم، وکلا باڈیز، اٹارنی جنرل، ایڈوکیٹ جنرل آفس آج لسٹیں جمع کرا دیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جرنلسٹ ایسوسی ایشن کو بھی 15 صحافیوں کی فہرست جمع کرانے کی ہدایت کی ہے۔ لسٹوں کی فراہمی کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کا رجسٹرار آفس پاس جاری کرے گا۔ کورٹ ڈیکورم برقرار رکھنے کے لیے اسلام آباد انتظامیہ پولیس کو سیکیورٹی انتظامات کی ہدایت کی گئی ہے۔ لارجر بینچ کل دن 2:30 بجے کیس کی سماعت کرے گا۔ سیلاب کے بعد سبزیوں کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ لاہور میں ایک ہفتے میں سبزیوں کی قیمتوں میں 70 سے 80% تک اضافہ ہو گیا ہے۔ دکاندار پیاز، لہسن، ٹماٹر مقررہ قیمتوں سے زائد پر فروخت کرنے لگے ہیں۔ اس بارے بتا رہی ہیں سدرا غیاس اپنی رپورٹ میں۔ لاہور میں سبزیوں کی گراں فروشی جاری، دکاندار من مانے داموں پر سبزیاں فروخت کر رہے ہیں۔ 300-350 کا وہ بھنڈی دے رہے ہیں، 300 کے کریلے دے رہے ہیں، یہ 150-200 کے کلو پیاز دے رہے ہیں، تو کیا کریں؟ غریب تو بندہ بھوکا مر جائے گا۔ غریب آدمی پیسے گیا، کسی نو ساس ہے گا
ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਕੌਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਤੀ 200 रुपए किलो लेता है, आज 300 रुपए हो गया। सुबह से शाम तक ही बस ये हाल होता है। एक पाव प्याज लिया बंदा क्या करे, पहले 40 रुपए किलो थे, 100 के 2.5 किलो मिलते थे, अब देख लें ये हाल है, गरीब बंदा कहाँ जाए। सरकारी निर्खनामे के मुताबिक प्याज 180 से 190 रुपए किलो है, जबकि मार्केट में 300 रुपए में बिक रहा है। इसी तरह टमाटर की कीमत 150 रुपए फी किलो है, जबकि बाजार में 300 रुपए में दस्तयाब है। लीमू की कीमत 150 है, जबकि मार्केट में लीमू 250 से 300 रुपए में दस्तयाब है। दुकानदारों का कहना है कि सैलाब की वजह से सब्जियों की आमद में कमी हुई है, जिसकी वजह से रेट बढ़े हैं। कैमरामैन आफ्ताब अहमद के साथ सिद्रा गयास, CRY न्यूज, लाहौर। कराची की सड़कें खंडरात में तब्दील हो गईं, मगर शहरी इंतजामिया के सर पर जूं तक न रेंगी। लियाकताबाद की मरकजी शाहराह टूट फूट का शिकार है। ट्रैफिक की आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना है। मजीद जानेंगे अफजल परवेज से। जी अफजल। बारिशों के बायस शहर की मुख्तलिफ सड़कें तबाहाली का शिकार हैं। तहम मुताल्लिका इदारों की जानिब से सड़कों की तामीरात के लिए कोई भी इकदाम देखने में नहीं आए। मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ, जिला वस्ती का इलाका है मेन लियाकताबाद डाखाना, जहाँ चारों जानिब बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक जाम होना यहाँ मामूल बन चुका है। बड़े दावे किए गए थे मुताल्लिका इदारों की जानिब से कि 12 अरब रुपए का फंड है वो जारी किया गया है शहर भर की सड़कों की तामीरात के हवाले से। तहम बारिशें तो थम गई हैं, लेकिन मुताल्लिका इदारों की जानिब से सड़कों की तामीरात के हवाले से कोई भी इकदाम देखने में नहीं आए। यहाँ शहरी और जो ताजिर बिरादरी है वो शिकवा करती नजर आती है कि मुताल्लिका इदारों को चाहिए कि फौरी तौर पर सड़कों की तामीरात करें ताकि सफरी सहूलत मुयसर हो सके। जी। खुजदार के करीब कौमी शाहराह पर कोरक के इलाके में 2 गाड़ियों में तसादम हुआ। हादसे में 7 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद में 4 खवातीन शामिल हैं। जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तो मनाजिर आप देख सकते हैं। गाड़ी की हालत से अंदाजा होता है कि हादसा किस कदर शदीद था। इसमें 7 अफराद जाँ बहक हुए हैं, मुतादिद जख्मी हुए हैं। इन जाँ बहक अफराद में 4 खवातीन भी शामिल हैं। 21 दिन गुजर गए, ARY न्यूज की नशरियात बहाल ना हुई। किसान हो या ताजिर और सहाफ़ी बरादरी समेत हर शोबा जिंदगी के लोगों ने शहर शहर ARY पर पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाई। पाकपतन में किसान इत्तेहाद ने ARY को केबल पर ऑन एयर कराने के लिए एहतजाज किया। बंद करवा दिया, जोर जबरदस्ती से बंद करवाया है। सब चीजें दिखाता था ना हकीकत में, तो दिखा दिया। ARY जो सच बोल रहा है सब सुन रहे हैं, सब लोग कि सच बोल रहा है, तो सच का कोई साथ नहीं देने वाला है। ARY न्यूज की जो बंदिश है ये आज़ादी सहाफ़त के ऊपर हमला है और ये वही हुकूमत है जो हमेशा आज़ादी राय पर यकीन रखती थी, लेकिन अब छोटी छोटी बातों के ऊपर ARY के ऊपर जो है ना पाबंदी लगा देना जो है ये हुकूमत की बौखलाहट का नतीजा है। ARY न्यूज जो है वो यहाँ बंद है। मैं इंग्लैंड से आया हूँ, वहाँ ये सबसे मकबूल तरीन चैनल है और हकीकत पसंद है। आपके हक में बोल रहा हो वो ठीक है, जो आपके बारे में हकायक बयान करे उसको आप जहाँ मर्जी कट लगा दें। ARY के साथ जो ज्यादती हो रही है मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ा जुल्म है। ये माशी कत्ल है उन कारकुनों का जिनकी रोजी रोटी जो है वो इस प्रोफेशन से वाबस्ता है। मजम्मत करता हूँ ARY की बंदिश का। ARY हमेशा किसानों की आवाज बना है, हमेशा किसानों के साथ खड़ा हुआ है, तो उसकी बंदिश ऐसे ही है जैसे किसानों की आवाज बंद कर दी हो। ARY को गैर कानूनी तौर पर बंद किया गया है। ARY ने किसानों की हमेशा आवाज उठाई है, मजलूम तबके की आवाज उठाई है। हमारा मुतालबा है कि ARY को फौरी बहाल किया जाए। हर औरत की, हर आदमी की आवाज बनता है, इसलिए उसको बंद किया जा रहा है से कि इसकी बंदिश खत्म की जाए, वरना हम रोडों पे होंगे, इनके साथ होंगे। ARY को देखते हैं, एक ही चैनल है जो हक सच सब हमें हकायक सब अपने सामने लाते हैं। अगर यही चैनल बंद कर दिया गया इससे बड़ी कोई ज्यादती नहीं। हर बुराई, हर जुल्म, हर नाइंसाफी की आवाज बुलंद करने की ये सजा है, और अगर यही गला बंद करके आवाज बंद की जाएगी तो क्या ये मुल्क चल जाएगा? ये आवाज कभी नहीं रुकेगी। हम आज और हमेशा ARY के साथ हैं। बतौर सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब रहीम यार खां हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पे ARY की नशरियात बहाल की जाए। हम सड़कों पर निकलेंगे, धरने देंगे। मैं हुकूमत वक्त से एक बार फिर मुतालबा करता हूँ कि अदालत के फैसले का एहतराम करते हुए फौरी तौर पे ARY की नशरियात को बहाल किया जाए। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए ARY।
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।